أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم۔ ترجمہ ان آیات کا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، چاہیے کہ تم سے اجازت مانگیں وہ جو تمہارے مملوک ہیں، والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور وہ کہ جو ابھی سمجھداری کی مدت کو نہیں پہنچے ہیں تم میں سے، 3 مرات، 3 اوقات میں، من قبل صلاة الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور جب تم اپنے کپڑے رکھ دیتے ہو دوپہر میں، ومن بعد صلاة العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، 3 عورات لکم، یہ 3 اوقات تمہارے لیے پردے کے اوقات ہیں، لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، نہ تمہارے اوپر کوئی گناہ ہے اور نہ ان کے اوپر کوئی گناہ ہے ان اوقات کے بعد، طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تم آپس میں ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہو، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو واضح فرماتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا، اور جب پہنچ جائیں تم میں سے بچے بلوغ کی عمر کو، سمجھداری کی عمر کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو چاہیے کہ وہ اجازت لیں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ اجازت دیتے ہیں وہ کہ جو ان سے پہلے ہیں، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو بیان فرماتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ محترم حضرات، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور حکم بیان فرمایا ہے۔ معاشرت کے سلسلے کے جو احکامات اللہ کے اس وعدے سے پہلے بیان ہو رہے تھے، جو خلافت کے سلسلے میں اللہ نے وعدہ فرمایا کہ اللہ تمہیں زمین کا خلیفہ بنائے گا، انہی احکامات کو جاری رکھے ہوئے اللہ تعالی، اور منشا اس کا یہ ہے کہ شریعت کو خلافت کے حاصل ہونے سے پہلے بھی ہمیں پورا کرنا ہوگا، اور شریعت کے احکامات کو ہمیں خلافت کے حاصل ہونے کے بعد بھی پورا کرنا ہوگا۔ شریعت کے احکامات کی پاسداری صرف اس لیے کی جائے کہ ہمیں خلافت مل جائے اور پھر اس میں کوتاہی کی جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زمین کی خلافت عطا فرمائے گا اس حال میں کہ تم شریعت کے اوپر مکمل عمل کرتے رہو۔ یہ لازم ہے، تمہیں شریعت کے اوپر عمل کرنا ہوگا زمین کی خلافت اور بادشاہت ملنے کے بعد بھی، اور اس میں ان احکامات کو جن کو تم معمولی سمجھتے ہو، جن کو یہ سمجھتے ہو کہ ان کی زیادہ اہمیت نہیں ہے، ان کی پابندی تمہیں بعد میں بھی رکھنی ہوگی۔ محترم حضرات، آپ جانتے ہیں کہ عمراء اور حکماء احکامات کے اندر، شریعت کے احکامات کے اندر، ہم نے دیکھا ہے، تاریخ اسلامی ہم نے پڑھی ہے، آپ نے بھی پڑھی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ شریعت کے احکامات میں بالخصوص پردے کے سلسلے میں کوتاہی برتتے ہیں۔ اگر ان کو تھوڑا سا اقتدار حاصل ہو جائے، کوئی منصب حاصل ہو جائے، تو اس سلسلے میں کوتاہیاں برتتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر خلافت کے فوراً بیان کے بعد اور خلافت کے وعدے کے بعد واضح طور پر حکم بیان فرما رہا ہے، جس سے یہ چیز سمجھ لینا آسان ہے کہ اگر تم کسی منصب پر پہنچ جاؤ، کسی عہدے پر پہنچ جاؤ، خلافت اور حکومت اور اقتدار تمہیں حاصل ہو جائے، تو پھر تمہارے لیے لازم ہے کہ شریعت کے احکامات کو کم اہم مت سمجھنا، بلکہ ان کی پاسداری کرنا۔ چنانچہ اس سلسلے میں ایک حکم یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، وہ حکم ایسا حکم ہے
جس کے سلسلے میں عام مسلمانوں میں مسلسل کوتاہی ہے۔ بڑے دھیان سے سننے اور توجہ سے سننے کی بات ہے۔ اللہ یہاں پر 3 اوقات کا بیان فرما رہا ہے، جن 3 اوقات میں گھر کے نوکروں کو، غلاموں کو، باندیوں کو، نوکرانیوں کو ان 3 اوقات کے اندر ہمارے پاس بغیر اجازت آنے کے لیے منع فرما دیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ گھر کے بچوں کو بھی، اور ان بچوں کو بھی کہ جو ابھی سمجھداری کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں، ان کو بھی روک دیا گیا ہے کہ ان اوقات میں وہ تنہائی میں کسی کے پاس نہ جائیں۔ یہ وہ اوقات ہیں تنہائی کے جس میں ہر کسی شخص کو یہ اجازت ہے کہ وہ اس میں اپنی پرائیویسی کو، اپنی پرائیویسی کی حفاظت کرے، اور اس کو حق ہے کہ اس کو یہ پرائیویسی حاصل ہو۔ چنانچہ فرمایا گیا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، چاہیے کہ تمہارے نوکر چاکر، تمہارے باندی، تمہارے ماتحت، اور وہ بچے کہ جو ابھی سمجھداری کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں، وہ بھی ان 3 اوقات کے اندر تمہارے پاس نہ آئیں۔ کون سے 3 اوقات ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ، اور دوپہر میں جب تم آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے ہو، قیلولہ کرنے کے لیے دوپہر میں کپڑے اتار کر، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد فرما دیا گیا ثلاث عورات لکم، یہ تمہاری پرائیویسی کے اوقات ہیں، یہ تمہاری تنہائی کے اوقات ہیں۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ان کے اوپر کوئی گناہ ہے کہ ان اوقات کے علاوہ تم ایک دوسرے کے پاس آؤ جاؤ، اس لیے کہ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تم آپس میں ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر یہ حکم دینے کا مقصد اور منشا یہی ہے کہ گھر کے بچوں کو اور گھر کے نوکر اور چاکر کو بھی ان 3 اوقات کے اندر گھر کے بڑوں کے پاس، ذمہ داروں کے پاس، ان کے تنہا کمروں میں، ان کی پرائیویسی میں دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ 3 اوقات فجر کی نماز سے پہلے، اور دوپہر میں آرام کا جو وقت ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد جو رات کی نیند کا وقت ہوتا ہے۔ فرمایا کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح سے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو واضح طور پر بیان فرماتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے، اس کے احکامات علم پر مبنی ہیں اور حکمت پر مبنی ہیں۔ اگر ان احکامات پر عمل کرو گے تو اپنی زندگی کو پرسکون بنا پاؤ گے۔ اور فرمایا کہ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور اگر بچے بڑے ہو جائیں، وہ سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائیں۔ ہم یہاں پر ضروری نہیں سمجھتے اس بحث کو بیان کرنا جو فقہاء کے درمیان میں ہے کہ بلوغ کی عمر کون سی ہے، اس لیے کہ بلوغ کی عمر کا یہاں پر کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہاں پر حلم اور سمجھداری کا ذکر کیا گیا ہے۔ سمجھداری اگر ان کو آ جائے، اگر ان کو ان معاملات کو جن کو چھپایا جاتا ہے لوگوں سے، اگر اس کی سمجھ حاصل ہو جائے، وہ کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے، 10 سال کے بچے کو بھی ہو سکتی ہے، اور اگر اس کی سمجھ میں کچھ کمی ہے یا اس کی تربیت دوسرے انداز سے ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ 15 سال تک بھی اس کو نہ ہو۔ اور بعض لوگ فی زمانہ، جس زمانے میں ہم یہ بات آپ سے کر رہے ہیں، اس زمانے میں سیکس اتنا فری کر دیا گیا ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس کی حس ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر کسی کو اس بات کی حس ہے اور یہ آپ نے محسوس کیا ہے کہ وہ نسوانی اور مرد و عورت کے تعلق کے معاملات کو سمجھنے لگا ہے، تو پھر اس کو بغیر اجازت اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحِلْمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا، جب بچے تمہارے، یہاں پر اطفال کا لفظ یہ بتا رہا ہے صاف طور پر کہ ہمارے فقہاء نے یہاں پر جو بحثیں کی ہیں ان کا کوئی تعلق اس آیت مبارکہ سے نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر بچے پہنچ جائیں تم میں سے سمجھداری کی عمر کو، وہ بالغ ہیں تو ان کو بچہ کیسے کہا جائے گا؟ قرآن ان کو بچہ کہہ رہا ہے، مطلب یہ کہ بالغ ہونا کوئی شرط نہیں ہے، محض ان کے اندر اگر سمجھ آ جائے، محض اگر ان کے اندر سمجھداری آ جائے اور وہ ان معاملات کو سمجھنے لگے جو مرد اور عورت کے درمیان رشتہ ازدواج کے ذریعے سے تعلق ہوتے ہیں، تو پھر اس وقت ان سے پردہ لازم ہو جاتا ہے اور بغیر اجازت ان کا گھروں کے اندر داخل ہونا منع ہو جاتا ہے، چاہے وہ بچے بالغ ہوں، وہ بچیاں بالغ ہوں یا نابالغ ہوں، چاہے وہ نوکر بالغ ہوں یا نابالغ ہوں،
چاہے وہ نوکران یا بالغ ہوں یا نابالغ ہوں، اگر وہ ان معاملات کو سمجھتے ہیں تو بغیر اجازت وہ کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی نہیں کر سکتے، کسی کے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحِلْمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا، اور جب پہنچ جائیں بچے تم میں سے سمجھداری کی عمر کو تو ان کو چاہیے کہ وہ اجازت لے کر آئیں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ وہ اجازت لینے کا حکم ان کے لیے اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے۔ لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا، یہ حکم آ چکا ہے۔ فرمایا كذلك يبين الله لكم آياته، اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو ایسے ہی بیان فرما دیتا ہے۔ اللہ بڑا علم والا اور حکمت والا ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ بڑا علم والا اور حکمت والا ہے۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو احکامات ہمارے لیے بیان فرمائے ہیں، ان احکامات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں خلافت کا بیان ابھی ہم نے سنا ہے، اس سے پہلے کچھ احکامات معاشرت بیان کیے گئے۔ لوگ قرآن پاک کو سمجھے بغیر ایک ایک آیت کا مطلب بیان کرتے ہیں، حالانکہ قرآن ایک منضبط کلام ہے، وہ بکھرا ہوا کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ایک ایسا کلام ہے کہ جو قرآن کی ہر آیت دوسری آیت سے جڑی ہوئی ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ یہ معاشرتی احکامات ہیں جو اس سے پہلے بیان کی ہم نے آپ کے سامنے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے وعدہ کیا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم، کہ تمہیں زمین کی خلافت اللہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر معاشرتی احکامات کو بیان کر دیے۔ صاف طور پر یہ بات سمجھی جا رہی ہے، صاف طور پر یہ بات سمجھی جا رہی ہے کہ بغیر معاشرتی زندگی کو اسلام کے مطابق بنائے ہوئے مسلمانوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ سے اس وعدے کا مطالبہ کریں جو اللہ نے ہم سے خلافت کے لیے زمین میں کیا ہے، کہ اللہ زمین میں ہمیں خلافت عطا فرمائے گا۔ اور کسی حکم کو بھی یہ سمجھنا کہ وہ غیر اہم ہے، اس کی اہمیت کم ہے، یہ سراسر نادانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو حکم بیان فرمایا، بچوں کو بھی ان اوقات میں گھروں میں داخل ہونے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے، نوکروں کو بھی ان اوقات میں، نوکرانیوں کو بھی ان اوقات میں کسی کی پرائیویسی میں آنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہے۔ اور بڑے کے لیے تو احکامات آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکے، اور فرما دیا کہ یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ اس میں کوئی بھی نہ نوکر، نہ باندی، نہ لڑکا، نہ بچہ، نہ بڑا، کوئی بھی ان پر بغیر اجازت کے آپ کی تنہائی کے اندر دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ یہ شریعت کے احکامات ہیں، ان کی اہمیت کو سمجھنا پڑے گا، یہ علم اور حکمت کے اوپر مبنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہمارے معاشرے کو، ہماری معاشرت کو، ہمارے سماج کو ایسا مضبوط بنانا چاہتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی کسی کے ذہن و گمان کے اندر بھی کسی کی تنہائی اور یکسوئی کے اندر دخل اندازی کا خیال پیدا نہ ہو۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکامات شریعت کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے، ان کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کے بغیر زمین کی خلافت اور حکومت اور زمین کا اقتدار حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔